بات ہے، ہم تو دنیا بچاتے پھر رہے ہیں، دین بچانا ہمارے ٹارگٹ پلان میں ہی نہیں، ایمبیشن گول میں ہی نہیں. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ، اور جو یہودی ہوئے ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، ایسے سم والے جانور جن کے پنجے پھٹے ہوئے نہ ہوں. نہیں یہ تو کسی اور جگہ کی تفصیل ہے. بہرحال یہاں پر ایک معاملہ یہ تھا کہ یہود پر ان کے سود کھانے کی وجہ سے اور کچھ دوسری وجوہات کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر کچھ چیزیں حرام ٹھہرا دی گئیں. اور جو یہودی ہوئے ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا، اور نیز ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کی گئی تھی. إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، اللہ یہ کہ وہ پشتوں آنتوں سے لگی ہو، اَوِلْ ہوایا او مختلط بعظم، یا وہ ہڈیوں سے کوئی چمٹی ہوئی ہو. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ ان کی اپنی سرکشی کی وجہ سے ان پر حرام کی گئی تھی. وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، اور بالکل سچ، اور ہم یہ بات بالکل سچ کہہ رہے ہیں، یا یہ بات بالکل سچ ہے. دوبارہ پوری آیت کو عرض کر رہا ہوں. اور جو یہودی ہوئے ہم نے ان پر ہر ناخن والا جانور حرام کیا، نیز ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کی تھی، الا یہ کہ وہ پشتوں آنتوں سے لگی ہو یا ہڈیوں سے ہم نے یہ ان کی سرکشی کی سزا کر طور پر کیا، اور بالکل سچ کہہ رہے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 160 میں بھی یہ مضمون آیا تھا کہ ان سب آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں ان پر صرف وہی اشیاء حرام تھی جو امت محمدیہ پر حرام تھی. حرام ان کی شریعت میں بھی وہی تھی تقریباً جو امت محمدیہ پہ تھی. پھر کچھ ایکسٹرا جو حرام کی گئی ہیں وہ کیوں کی گئی ہیں؟ ان کی اپنی بدبختی، خباثت، دین کی دوری اور اللہ کے احکامات کو توڑنے کی وجہ سے. پھر کچھ اشیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے حرام سمجھ لی گئی، انہوں نے ذاتی طور پہ ان سے رغبت نہ رکھتے ہوئے چھوڑا، جیسے خرگوش کا گوشت اور اونٹ. کیونکہ جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان چیزوں سے استفادہ کیا تو انہوں نے بڑا شور مچایا کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو حرام ہے. ہاں یہ حرام کوئی نہیں، یا تو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنی طبیعت کی وجہ سے چھوڑی ہے، یا بعد میں آ کے پھر تم نے تحریف کی ہے، ورنہ یہ چیزیں اصلاً حلال ہیں. تو بہرحال اس کے لیے سم والے جانور اور چربی وغیرہ بطور سزا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کافی بعد کے زمانے میں حرام کیے گئے. نزول قرآن کے وقت تک تورات میں ایسی اشیاء کا ذکر نہیں ملتا تھا، اور یہ اضافے بھی اسی اعتبار سے بعد میں ہوئے. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكَ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پھر اگر یہ یہود آپ کو جھٹلائیں تو ان سے کہیے کہ تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، ورنہ مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، اور مشرک یہ بھی جواب دیں گے، کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے. حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ انہیں ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. جی بڑی اہم بات ہے. کیا؟ اگر اللہ نہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم اسی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے نہ چلتے، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم اسی طرح حرام نہ ٹھہراتے. آج یہ بات موجود نہیں. جب کسی کو حق کی طرف بلائے جاتے بس بھائی بس جب اس کی مرضی ہوگی، بھائی اس میں بندے کا کوئی زور نہیں ہوتا. یعنی کیا کر رہے ہیں؟ کر کیا رہے ہیں؟ اپنی بدعمالیوں کا جو انداز ہے وہ کسی اور کی، بھائی اللہ نہیں چاہتا ہمارا کیا قصور ہے، بھائی اللہ نے جب چاہے. آپ کہیں نا کسی کو یار دین کے لیے وقت نکالے کھڑے ہو، بس یار یہ بات بندے کے اختیار کی نہیں ہوتی. اس نے کسی کو ولی بنا دینا ہے، کسی کو چور بنا دینا ہے، کسی کو بادشاہ بنا دینا ہے. اگر آپ بھی یہ ذرا زیادہ باتیں نہ کیا کریں، آپ جو ہلتے جلتے نظر ہیں، اللہ کا فضل ہے، اس لیے چپ، کسی کو کچھ نہ کہو. شاباش بھائی، ڈرا دیا. یہ بڑا اچھا کام ہے ہمارا. آج بھی یہی گمراہی بالکل اسی انداز میں موجود ہے. بھئی اللہ نہ چاہتا تو کیا تمہارے، اچھا اب اس سے کوئی بندہ پوچھے کیا اللہ کی دسترس سے کوئی چیز باہر ہے؟ نہیں. تو پھر میں باہر ہوں؟ نہیں. تو میں یہ شرک کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ چاہتا ہے. بدبخت، اللہ تیرے اس شرک کرنے پہ خوش ہے. ہاں اللہ نے تجھے چوائس دی ہے، تو کرنا ہے تو تیری مرضی، لیکن اللہ خوش تو تیری اطاعت اور فرما برداری پہ ہے. اللہ تیرے اس شرک پہ، تیرے چھوڑ جانے پہ شرک نہیں. لیکن اب یہ گمراہی والے شیڈز ہیں آج ہمارے پاس بھی اسی طرح پڑے. اللہ ہمیں بھائی ٹیڑے نہیں نکالنے کی بلکہ اس ہدایت کو پانے کی توفیق عنایت فرمائے. فرمایا حتی ذاقوا بأسنا، حتی کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا ہے. اسی طرح کی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کرتے رہے، یہ بھی کرتے رہے، اور یوں سمجھے کہ بعد والے بھی کرتے رہیں گے. حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے تو لاؤ ہمیں دکھاؤ. ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے،
گانے گانے والے، ناچنے والے، ایکٹنگ کرنے والے، بدماشیاں کرنے والے، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے جی، اللہ نے بڑا رنگ دیا. بس کیا بتائیں. بچپن سے ہی جب میں بولتا تھا تو لوگ کہتے تم بڑے کلاکار بنو گے. وہ سارا شکر کس کا ادا کیا بیٹھا ہوتا ہے؟ رب کا. مشیت الہی اور رضائے الہی میں فرق ہے. اللہ نے اجازت دے دی ہے لیکن کرنا کیا اس نے دکھا دیا دونوں راہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا. نیکی کرو گے جنت میں جاؤ گے، گناہ کرو گے جہنم تمہارے لیے تیار پڑی ہے. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. تم تو محض ظن کے پیچھے پڑے اور محض بے دلیل باتیں کرتے ہو. بھائی یہ بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے. اللہ کی کتاب سنت رسول میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل ہونی چاہیے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ کی و سنت نبی. تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور سنت رسول. اس کو تھامو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. موطا امام مالک کی روایت. قل فللہ الحجۃ البالغہ. آپ کہہ دیجئے تمہارے مقابلے میں اللہ کی حجت کامل ہے. فلو شاء لہداکم اجمعین. لہذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دے. یعنی یہ جو بات کہتے ہو نا کہ اللہ ہدایت دیتا، اللہ اگر زبردستی ہدایت پہ لانا چاہتا، کسی مائی کے لال کی ہمت ہے کہ کوئی انکار کرتا؟ ایک ایک ذرہ اس کا مطیع اور فرما بردار. لیکن اس نے یہ زبردستی نہیں کی، چوائس دی ہے. مرضی ہے ہماری طرف آ جا، مرضی ہے شیطان کی طرف چلا جا. مرضی ہے آج، یہ مرضی پہ ہے بھائی. مرضی ہے پردہ کرو، مرضی ہے چھوڑ دو. مرضی ہے ناخن بڑے بڑے رکھو، نیل پالش لگاؤ، نماز بھی نہ ہو، مرضی ہے. مرضی ہے آئی بروز بنواؤ، اس کے لیے ایک توجہ نکال کے لے آؤ کہ جی کیا کرے خامد کہتے ہیں تم اس طرح اچھی لگتی ہو. مرضی ہے. مرضی ہے کیریئر کے پیچھے جان دے دیں، مرضی ہے بھائی. یہ تو ہے نا تیری مرضی ہے نا، میری مرضی، جیسے چاہو جیو. آج یہی سلوگن ہے ہمارے پاس. اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. فرمایا قل حلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا. آپ ان سے کہیے کہ اپنے وہ گواہ تو لاؤ جو یہ گواہی دے دیں کہ اللہ نے فی الواقع ان چیزوں کو حرام کیا ہے. ان اللہ حرم ھذا فان شہدوا فلا تشہد معهم. پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجیے گا. ولا تتبع اهواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وهم بربهم یعدلون. نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگنا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات کی جا رہی ہے. اگر ہم اس بات کو آج پکڑ لیں، ان باتوں کے پیچھے نہیں چلنا جو تمہیں ہمارے حق کے راہوں سے روکیں، نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کے ہمسر بناتے. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. یہاں پہ معاشرتی بڑی 5 باتیں بیان کی جا رہی ہیں، پابندیاں جو عائد کی ہیں اس کے حوالے سے ذرا بڑا اہم مقام ہے، اس کو سماعت فرمائیے گا. 19ویں رکوع کا آغاز ہے. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. دیکھیں پیچھے حلال حرام کے اپنے اپنے تصورات ہیں نا. فرمایا جا رہا ہے انہیں کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کے بتاتا ہوں کیا تمہارے رب نے حرام کیا اور کیا حلال ٹھہرایا. اور وہ باتیں تم نے اگنور کی ہیں اور خود ساختہ باتوں پر تم چلے ہوئے ہو. آج ہم نے بھی ایسے کیا ہوا ہے. قرآن مجید اگر دوسری تیسری صف میں کوئی پڑھا دھڑا کر کے ایک تھپڑ پڑتا ہے، کہتے قرآن پڑھتا ہوگا، غلطی ہوگی صاحب. پیچھے کمر کا احترام ہے، کمر نہ ہو جائے، لیکن اس کی تعلیمات کو ملیا میٹ کر دیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں. خود ساختہ چیز ہے اپنی، زبردستی نہیں کہا کہ تم پر پیٹ کرو، لیکن اگر ہے تو اس میں کیا ہے بھائی. لیکن نہیں، اس کو دین کا حصہ بنائے اور باقی قرآن کھولو نہ کھولو کوئی مسئلہ کوئی نہیں. فرمایا گیا آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا. پہلی بات اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. اور وہ یہ باتیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین سے اچھا سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اچھی طرح ذہنوں میں یہ بات بنائیں بھائی، یہ اولاد ہمارے رب کی طرف سے انعام ہے، اس کو ضائع نہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو. عورتوں کے لیے بھی عزت کا مقام یہ بچے جننا ہے اور مردوں کے لیے بھی اسے اون کرنا ہے. آج دونوں ہی بھاگ رہے تھے، اس سے خاندانوں میں مصیبت پڑی ہوتی ہے. فرمایا گیا اور اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں. یہ کیا کریں گے ان موبائلز کا؟ آپ یقین کیجئے اتنی شرمناک معاملات ہیں نا کہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس موبائل میں جو ڈیٹا پڑا ہوتا ہے وہ جلانے کے بھی کیا کہیں، اس کو جلا کے بھی راک کہیں بندہ کہیں جا کے پھینکے. اور عام ہے یہ چیزیں، عام ہے، بہت کامن ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو قرآن پڑھانے والے پڑھنے والے ہیں آپ ان کے موبائلز کو چیک کریں گے تو حیران رہ جائیں گے یہ کیا اندر پڑے. قاری لوگ جو بچوں کو پڑھانے آتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آج ظاہری بات ہے
دیکھیں یہود نے تو ہمارا یہ دین کھینچنا ہے نا، اس برائی کو جس بری طرح فروغ دیا اس وقت انٹرنیٹ نے، اور ایسا ہے کہ ہماری روح چلے نہ چلے مرتے مرتے بھی انٹرنیٹ ایک دفعہ آخری دفعہ دیکھ لوں کہ 4G کی سپیڈ کا ہے کہ نہیں ہے، بس یہ ہے، یہ حسرت ہے، یہ حسرت ہے۔ اور جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کیا خیال ہے عورتوں کو نہیں شیطان بہکاتا، مردوں کو نہیں بہکاتا؟ اور چھوڑ دیجیے عورتوں مردوں اور شادی شدہ اور غیر شادی شدہ، جو بچوں کا حشر کیا ہوا ہے، فیس بک لگا کے دے دیا آپ نے، اور وہ کیا کہتے ہیں یوٹیوب لگا کے دے دیا، اور دنیا بھر کا گند پڑا ہے اس پہ، دنیا بھر کا گند پڑا ہے اس پہ۔ بس ہماری جان چھوڑ دیں بھائی، لے لو لیپ ٹاپ، لے لو ٹیب، لے لو آئی پوڈ، لو آئی پیڈ لو، بس ختم کرو، جان چھوڑو ہم سے، وہ اپنے کام لگے، وہ اپنے کینڈی کرش کھیل رہی ہیں، اماں بیٹھی، بس ختم بات۔ یہ ہے زندگی ہماری۔ گناہوں سے بچیں بھائی، حرام حلال کی تقسیم جو ہے کرنے کی وہ کر نہیں رہے۔ اذا لم تستحی فصنع ما شئت، جب تو بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کر۔ یقین کیجئے پورے پورے گھر گندے غلیظ لچر ڈائلاگ جسے ابھی میں آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا، ان کو بیٹھ کے گھر والے پورے انجوائے کر رہے ہیں بیٹھے۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب یہی پریکٹیکل معاملہ آپ کے خاندان میں کہیں آتا تو بندہ ذہن سازی پہلے ہوئی ہوتی ہے کہ یار وہ دیکھو اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی نا، تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، سو وٹ۔ یہ ذہنی طور پہ ہمیں جو ترکی ڈرامے ڈب کر کر کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو مسلمان، تمہاری وہ مسلمان بہنیں کوئی نہیں، وہ اسکرٹ پہنتی ہے، تمہارے لیے پہن لیں گی تو مصیبت آ جائے گی، انہوں نے پہلے تیاری پکڑی ہوئی ہے۔ ان کے جو لباسوں کی حالت ہے وہ کوئی شرم، کوئی غیرت مند آدمی کی ہو سکتی ہے؟ غیرت مند آدمی یقین کیجیے اپنی عورت کے کپڑے کی طرف نہیں دیکھنے دے گا۔ اور یہاں پہ پوری کجا عورت پوری کی پوری برنا لا کے جو اس کی وارڈروب والی ہے وہ لا کے باہر کھڑی کرتی ہے، اور ساری محفل میں سارے تسلی کے ساتھ دینی محافل میں جو انداز ہوتے ہیں وہ حیران کن ہوتے، حیران کن ہوتے۔ تو جو چیزیں رب نے حلال ٹھہرائی ہیں اور جو حرام ٹھہرائی ہیں ان کی طرف آؤ، خود ساختہ اپنے حلال حرام بنا کے اپنے مرضی سے کام نہیں چلاتے رہو۔ اللہ کے دین میں، اللہ کے دین کو فالو کرنا ہے، اپنی روایت اپنے رسم و رواج کو نہیں۔ ہمارے ہاں تو جی اتنا سخت پردہ نہیں ہوتا، پر بہنوئی آتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، تھوڑی بہت مذاق بھی ہو جاتی ہے، بھائی اتنا سخت نہیں ہے۔ اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ کتنا سخت ہونا چاہیے اور کتنا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دینی ایک جماعت کے بندے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ دین کو جو نقصان دیا نا معذرت کے ساتھ، وہ ہم دین والوں نے خود دی ہے۔ باقیوں سے گلا بات نہیں کیجیے گا کہ جو انہوں نے یہ کر دیا اور انہوں نے وہ کر دیا اور فلاں نے یہ کرتے۔ ہم جو دین کا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں لیبل، وہ نہیں پورے ہوتے۔ اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں۔ اور حالت یہ ہے، بیکن ہاؤس یونیورسٹی کو بار بار میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو غلیظ لا کے انہوں نے، یہ ہماری تعلیم کا انداز ہے، یہ ہمارے بچے اور بچیاں سیکھ رہے ہیں۔ بچے اور بچیاں کے جانور بنے ہوئے ہیں، اور ان کو پروٹیکشن کون دے رہا ہے؟ گورنمنٹ دے رہی ہے۔ یہ والا لاؤ، یہ ورژن لاؤ لبرل اسلام کا، سافٹ امیج آف اسلام، یہ آئے جی۔ ہم کہیں کوئی ایسا نہ لگے دقیانوس ہیں، ہم اپنی کوئی تہذیب کے ساتھ جڑے ہیں، ہم کوئی خاندانی لوگ ہیں۔ انہوں نے تو اپنے کھانے میں سے باپ کا پورشن ہی نکال دیا کہ بھائی کوئی نہیں، بس کتے بلی کی طرح جو جدھر منہ مار کے چلا جائے خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہماری زندگی ہے ہی ایسی۔ کیا ہم بھی ان جیسا کلچر اپنا لیں؟ ہماری تہذیب جس میں ایک ایک چیز میں سب سے پہلے لا کے حیا کو رکھا جاتا ہے، اس حیا کو الحیاء خیر کل، یہ حیا ہے جو کل کی کل خیر ہے۔ اگر اسے رخصت کر دو گے تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو قتل کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اسے قتل مت کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، الا یہ کہ حق کے ساتھ ہو، ان باتوں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا شاید کہ تم سمجھو۔ آج جو ہمارے پاس قتل و غارت ہے، اگر وہی بات ہے نفس بالنفس، جان کے بدلے جان اڑائی جائے، ایک جان لی جائے، تو پھر یہ کیسے عدل اور انصاف قائم ہوتا ہے؟ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ عقل کی پختگی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ ناپ تول کو پوری ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا دو۔ اس میں یہ بھی کہا اپنی ڈیوٹیز کو پورا ادا کرو، اور ناپ تول میں اگر کوئی چیز دینی تو وہ بھی پوری دو۔ اب یہ ناپ تول کی کمی کس قوم میں تھی؟ قوم شعیب علیہ السلام میں۔ اور آج ناپ تول کی کمی کے جو بدترین معاملات ہیں ہمارے پاس، وہ پوچھئے نہیں آپ۔ سٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں کس چیز کے؟ ملاوٹ کے، اور سٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں شارٹ کرنے کے۔ سٹینڈرڈ، ہاں، اس سٹینڈرڈ سے کوئی کم کرتا ہے تو اب وہ گناہگار ہے، ورنہ اس سٹینڈرڈ تک کوئی کرتا ہے تو حاجی ہے بھائی۔ مطلب ہے دودھ میں 40 من میں 1 من پانی ڈال دینا یہ تو صحیح ہے، لیکن اس سے اوپر کسی نے کہا تو بدبخت وہ گناہگار ہے۔ اور پہلے والا کیا تھا؟ پہلے والا ثواب کا کام ہے۔ یہ ناپ تول کی کمی ہمارے پاس خود پڑی ہے۔ والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر اس سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتے۔ واذ قلتم،
فعدلوا ولو کان ذا قربا، اور جب کہو تو انصاف کی بات کہو، خواہ وہ تمہارے کسی قریبی سے متعلق ہو. وبعہد اللہ اوفو، اور یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو. ہم نے اللہ سے کوئی عہد کیا بھائی؟ عہد اللہ کیا کی ہے؟ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. قالوا بلا وشہدنا، اے اللہ تو ہی ہمارا رب، اور ادھر آ کے پھر گئے. اور ایک آیت سورہ بقرہ آیت سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت ہمیں دے دے، جان اور مال تیرے ہیں، اور ادھر وہ بھی پھرے بیٹھے. اللہ سے عہد کو پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وہ باتیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. یا اللہ تو ہمیں نصیحت قبول کرنے والوں میں سے بنا دے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہی ہے کہ یہ میری سیدھی راہ ہے لہٰذا اسی پر چلتے رہو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسری راہوں کے پیچھے نہ جانا ورنہ تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم بچ جاؤ. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو نیک روش اختیار کرنے والوں کے لیے مکمل تھی. علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ، اور اس میں ہر بات کی تفصیل بھی تھی اور ہدایت اور رحمت بھی تھی. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ لوگ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں. اللہ ہمیں یہ اپنے رب کی ملاقات کا ایمان نصیب فرمائے. آج ہی روایت پڑھی تھی نا، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقِ رَبَّهُ، اور ایک خوشی اسے کب ہوگی جب وہ کل کو اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا. اللہ میں نے دنیا میں تیرے لیے روزے رکھے تھے، بھوکا پیاسا رہا تھا، اللہ اپنی مصروفیات کو ترک کیا تھا، اللہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا تھا، اللہ اپنے دل پہ کنٹرول رکھا تھا، اللہ تیری محبت میں ہے نا. اللہ وہ نصیب فرما دے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ قرآن، یہ کتاب، اول تو یہاں پہ کہا وَهَذَا كِتَابٌ، یہ کتاب یعنی قرآن، أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، جو ہم نے نازل کیے بڑی بابرکت ہے لہٰذا اس کی اتباع کرو. یہ بابرکت ہے لیکن اس کی برکت تم پر کیسے ظاہر ہوگی؟ جب اس کی اتباع کرو گے. فرمایا گیا وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابَ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا، نیز اس لیے کہ تم نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں یعنی یہود و نصارہ پر اتاری گئی تھی. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر رہے. أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، یا یہ کہنے لگو کہ اگر کتاب ہم پر اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. دیکھیں رب ہے نا بندے کو ہر حق پڑا ہوا ہے. یہ نہ کہو کہ پہلوں پہ تو کتاب نازل کی ہم پہ نازل نہیں کی، اور یہ نہ کہنا کہ اگر ہم پر نازل کر دیتے تو ہم کہیں اب کتاب تم پر نازل کی اب ذرا ہدایت یافتہ ہو. اللہ نے تمہیں پورا ہدایت نامہ دے دیا. فرمایا گیا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، تو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے جس میں ہدایت اور رحمت ہے. یا رب کریم اپنی رحمت سے اس کتاب کے ساتھ جوڑ دے. اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کتاب کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے پھریں، ہمارے سامنے کھلے، ہمارے سامنے پڑھی جائے اور اس کی رحمت سے محروم ہو جائے. اللہ اس کی برکات سے ہم دور چلے جائیں، اس کے انوارات، اس کی رحمت، اس کی بخشش ہماری زندگیوں میں نہ نظر آ سکے. حسرت ہو جائے گی بھائی. اللہ کا بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس انداز سے لا کر بٹھا دیا ہے. محض اس کا فضل، اگر کوئی خیر کا کام ہو جاتا ہوگا، کوئی حق بات نکل جاتی ہے، اس کا کرم، اس کا فضل ہے. اور اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ ہماری اپنی جانوں کی طرف سے. اللہ ہمیں اس کو بھی درست کر کے صحیح راہ پر آنے کی توفیق دے. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنی کترائے، اسے اعراض کرے، اس سے رخ موڑے. وَسَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ، اور جو لوگ ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں، اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو انہیں ہم اس کے اعمال کی بہت ہی بری سزا دیں گے. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ، کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود آپ کا رب آئے؟ اللہ اکبر. ایسا ہی ہے بھائی. یہ رمضان میں بھی بازاروں کی جان نہیں چھوڑو گے، یہ رمضان میں بھی تم باہر گھومنے پھرنے، ملاقاتیں اور غفلت کے انداز نہیں چھوڑو گے، تو کیا چاہتے ہو فرشتے یا رب خود آ جائے پھر چھوڑو گے ان چیزوں کو؟ باز کرو گے؟ زلزلے بھیج دے انہی عمارتوں کے اندر تمہیں خریدتے خریدتے مار دے. شاپنگ سینٹر ایسے ہیں یقین کیجئے آواز نہیں آتی کانوں کی، غفلت ہیں، گانے چل رہے ہیں، دنیا کھلی ہوئی ہے اور بندہ اپنی فیملی لے کے بس پاگلوں کی طرح لگا ہوا ہے. کھانا پینا اور کمانا، یہ ہے اس وقت ہمارے پاس زندگی کا حاصل. او یاتی بعد آیات ربک، یا اس کی کوئی نشانی یعنی معجزہ آ جائے. یوم یاتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، اور جس دن کوئی ایسا معجزہ آ گیا تو اس وقت کسی کا ایمان لانا اسے کچھ فائدہ نہ دے گا.
لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، یعنی جو کوئی اس معجزے سے پہلے ایمان لائے گا وہی فائدہ مند ہے، بعد میں اس کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں. او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیکی کے کام نہ کیے ہوں. قل انتظروا انا منتظرون، کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے. لست منہم فی شیء، ان سے آپ کو کچھ سروکار نہیں. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کن کاموں میں مصروف رہے. پیچھے ایک بات کے لیے اشارہ بھی تھا، وہ میں نے تھوڑا چھوڑا، بخاری کی روایت ہے، جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو قیامت قائم نہ ہوگی. پھر جب لوگ سورج کو مغرب سے نکلتا ہوا دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ ہوگا. آپ نے یہ آیتیں پڑھی، جو پچھلی بات آ رہی تھی نا، وہ بخاری کی آیت کے ساتھ اٹیچ ہے. عرض کرنے کا مقصد ہے ایمان لے آئیں اس سے پہلے کہ وہ بڑی بڑی نشانیاں آ جائیں. اور ہمیں تو پتہ نہیں کہ وہ بڑی بڑی نشانیاں بھی دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی، کہ موت ہمیں کس وقت آ جائے. کھانا کھاتے کھاتے پھنستا ہے بندہ، ادھر ہی مر جاتا ہے. 22 سال کا نوجوان اپنے سسرال میں گئے، ہنسی خوشی ماحول چل رہا ہے، 1.5 مہینہ شادی ہوئی ہے، آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہوگا، سارے آ رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، مل رہے ہیں، جو ایک شادی بیاہ کی خوشیاں ہوتی ہیں. کھانا کھا رہا ہے، بیٹھا ہے اور پھنسا ہے. اٹھا کے بھاگے ہیں، سب کچھ کیا، نہیں مہلت نہیں. کتنی دفعہ پھنستا ہے بھائی، اس وقت یاد آتا ہے ایک لمحے کے لیے مر سکتے ہیں، پھر کوئی نشانی نہیں، کچھ نہیں، ختم. یہ تو وہ بڑی نشانیوں کی بات کی جاتی ہے، اس کے انتظار میں نہ بیٹھو. اور دوسرا جو مضمون یہاں پر آ رہا ہے، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ کر ڈالا اور کئی فرقے بن گئے. بھائی یہ فرقے کیوں بن رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب سے دوری کی وجہ سے. اللہ کا واسطہ اس قرآن کو پڑھیں، کھولیں، سمجھیں. یقین جانیے گا 80 سے 85% مسئلے سارٹ آؤٹ ہے. یا کم از کم یہ سمجھ آ جاتی کہ یہ وہ مسئلہ نہیں جس پہ ہم ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرتے پھر رہے ہیں. اس نے میرے ساتھ ٹانگ نہیں ملائی اور وہ کہتا ہے اس نے آمین بالجاہر کہہ دی ہے، بس یہ کافر، وہ کہتا ہے یہ کافر. اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں اٹھنے دے، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ اس کا ساتھ رفع دین کرا دے. او بھائی، یہ تم دونوں بھائی مل کے اس پہ جا کے کیوں نہیں زور لگاتے جو گھر پہ آرام سے تسلی سے بیٹھا، سینما ہال بنا کے بیٹھا ہوا ہے؟ اس پہ نہیں زور لگانا. ایک دوسرے کی نفی، کھینچی تان ہمارے پاس ہو رہی ہے. اللہ کی کتاب سنت رسول، اللہ نے چاہا اس قرآن کو کھولیں گے، پڑھیں گے، انشاءاللہ یہ تفرقے بازی سے بھی نکلیں گے. سود سب کے نزدیک حرام ہے، لیکن سود پہ کوئی سینسٹیوٹی نہیں، کوئی سینسٹیوٹی. بے پردگی سب کے نزدیک حرام ہے، اہل تشیع کے نزدیک بھی حرام ہے، لیکن اس پہ کوئی سینسٹیوٹی نہیں. ہاں، اپنے کو چند معاملات کو رکھ کے پھر دیکھیں ایک دوسرے کی کلاس لی جا رہی ہوتی فل. یہ نمازوں پہ بھی اتنی لڑائی ہو رہی تھی، 20 پڑھنی، 8 پڑھنی، کون سی پڑھنی ہے؟ حالانکہ وہ بھی بیچارہ یعلمون تعالیٰ کا انتظار کر رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یعلمون تعالیٰ کب یہ نیچے جائے گا. ختم بات، اصل کام پہ آ کر نہیں کھڑے. فرمایا گیا کہ اسے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے چل کے جوڑنا ہے آگے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 سے. جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بنا دیے، ان میں سے آپ کو کچھ سروکار نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا وہ کن کاموں میں مصروف تھے. اس میں سے ایک اصولی بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی پیروی کی جائے، دوسرے کو بڑی پیار محبت کے ساتھ اس کی دلائل کی طرف بلایا جائے. لیکن اگر نہیں مانتا تو اس کا حساب کتاب کر کے اس کے نمبر لگا کے آنا ہمارے ذمہ نہیں ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی اللہ کے ہاں نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا 10 گنا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. اب جو آپ اوپر ٹائم دے رہے ہیں ایک منٹ کا، کیا ملے گا بھائی؟ ہاں، تو پھر آپ کو کہنا چاہیے پھر اب شروع کریں اصل تو. ہاں انشاءاللہ بھائی، یقین کیجئے کوئی مسئلہ نہیں، پانی پہ روزہ کھول لے. میں یقین کیجئے آپ سے محبت سے عرض کروں، ایک کھجور پہ کھول لے. لوگوں نے کھجوروں پہ جنگیں لڑی ہیں، کھجور کی گٹلی چوستے ہوئے. آج ہم انواع اقسام کی نعمتیں کھا کے اللہ کے لیے رات قرآن کے لیے لگانے کے لیے تیار کوئی نہیں. اس کے لیے وہی انداز پڑا 35 منٹ کی تراویح، جی تھک گیا میں پوری حال، پھر گھر آیا، چائے پی، روشن ہوئی آنکھیں، گاڑی نکالی، گھومنے نکل جاتا ہے، اور پھر سحری پیکیجز اور پھر افطاری پیکیجز اور ملاقاتیں، اور پھر صبح فجر پڑھ کے سوتا ہے، اور پھر 8 بجے دفتر چلا جاتا ہے. اب ٹھیک ہے، قرآن کے ساتھ اگر لگا دیں گے تو نہیں یار میں تو دفتر جانا ہوتا ہے. بھائی نہیں، آفس تو بہت ضروری ہے، معاش کو بھی تو آخر دیکھنا ہے، دین نے یہ بھی تو کہا ہے نا. بدماش تو سوتا کتنے بجے؟ عام دنوں میں 2 بجے سوتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں دفتر کے لیے. قرآن کے نہیں، قرآن تو جہاں کھولا وہیں نیند آ جاتی، یہاں پہ بیٹھے قرآن کھولتے ساتھ ہی نیند آ جاتی. فرمایا گیا جو کوئی اللہ کے یہاں نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا 10 گنا ملے گا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو جی آپ بتائیں قاعدہ کیا کہتا ہے؟ کیوں ابھی نیکیاں 10 لی ہیں تو برائی کیا ہونی چاہیے؟ ہم کیا کہتے ہیں، بیٹا اگر تو نے اچھا کام کیا تو تجھے انشاءاللہ 1 کے 5 روپے ملیں گے، اور اگر تو نے گڑبڑ کی تو یہ دیکھ رہا پلاسٹک والے چپل پورے کا پورا توڑ دوں گا تجھ پہ. جی
یعنی تیری مجال نہیں ہو سکتی کہ تو ہمارے آگے کسک سکے، ہل سکے. یہ انعام اگر میں 1 کا 5 دے رہا ہوں تو اگر تو نے کوئی غلطی کی تو پھر چھوڑوں گا کوئی نہیں، غلطی کی طرف بس آپشن نہیں. اور یہ رب کریم ہے جو رحمتوں پر کہ 1 کے 10 سے 700 گنا، اور جہاں تمہاری گنتی ختم ہوتی ہے تمہارے رب کی گنتی وہاں سے شروع ہوتی ہے. اس کے پاس کوئی اجر کی کمی نہیں. تم اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کے لیے چیزیں کرنے کے لیے کھڑے تو. اور اگر 1 گناہ کرو گے تو کیا پیارا انداز ہے، کہا گناہ تمہارا 1 ہی لکھیں گے. مارے جاتے یقین کیجئے اگر یہی ریشو ادھر رکھی تو 1 گناہ تو 1. فرمایا گیا وَيْلٌ لِّمَنْ غَلَبَتْ أَحَادُهُ عَشَرَاتِهِ، ہلاکت ہے اس کے لیے جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب ہو گئی. نیکی 1 کرتے ہو 10 لکھی جاتی ہیں، اور گناہ 1 کرتے ہو تو 1 لکھا جاتا ہے. پھر کیا بدبختی ہے کہ گناہ تمہارے 1000 پہ پہنچ ہوتے اور نیکی بیچاری پھر 10 پہ کھڑی ہے. یہ کیا ہے؟ وَيْلٌ لِّمَنْ غَلَبَتْ أَحَادُهُ عَلَىٰ عَشَرَاتِهِ، جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب ہو گئی. اتنی رب کی رحمت کے باوجود بھی بندہ جہنم میں چلا جائے تو پھر اس کو واقعتاً جینے کا ضرورت بھی نہیں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہہ دیجئے کہ بلا شبہ میرے رب مجھے سیدھی راہ دے، میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھلا دی ہے. دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، یہی وہ مستحکم دین ہے جو ابراہیم حنیف کا دستور عمل تھا، جو یکسو ہو جانے والے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اللہ ہمیں بھی اتباع کرنے کی توفیق دے، ابراہیم علیہ السلام کی ذات کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے پیارے وہ لوگ جو کہ ایمان والے ان کی طرح جینے کے لیے ان کے بیان کو یہاں پہ بیان فرمایا جا رہا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے بڑھ کر میں ہوں فرما برداروں میں سے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جھکیں گے تو بھائی میری آپ کی مجال کیا، میرے آپ کے گھرانے کی کیا مجال ہے، سارے کے سارے سرنڈر ہوں گے. فرمایا گیا قل اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے علاوہ دوسرا رب تلاش کر لوں، وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا. یہ دیکھیے جب ہم اس طرح کی باتیں پڑھتے ہیں ایمان یقین کیجئے کیا مضبوط ہوتا ہے، کیا پختگی آتی ہے. کوئی چیز دنیا کی نہیں ڈراتی کہ ایک رب کے ساتھ جڑنا ہے. یہ زندگی ہماری ہے کس لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. جہاں دل چاہے اللہ تو اپنی رحمت سے لگوا دے. یہ جذبہ ایمانی اگر اندر آتا ہے تو فائدہ ہے بھائی. فرمایا گیا ولا تکسب کل نفس الا علیہا، جو بھی کوئی برا کام کرے گا تو اس کا بار اسی پر ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تمہیں اپنے رب کے ہاں لوٹنا ہے اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو وہ تمہیں بتلا دے گا. وہو الذی جعلکم خلائف الارض، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے. لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ جو اس نے تمہیں دیا. آج ایک دوسرے پر درجے بلند ہے، کسی کو دیا ہوا کسی کو نہیں دیا ہوا. اللہ کا شکر گزار بندہ یا بندی بنتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا گیا ان ربک سریع العقاب، بلا شبہ آپ کا رب سزا دینے میں دیر نہیں لگاتا. وانہ لغفور الرحیم، اور یقیناً وہ بخشنے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں اپنی رحمت سے ہم سب کو بخش دے. اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، اللہ ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمیں بخش دے. اللہ جتنے بھی زندہ اور مردہ ہیں، اللہ مرد اور عورت ہیں، چھوٹے اور بچے ہیں، بڑے ہیں، اللہ ہم سارے تیری بخشش کی امید رکھتے ہیں. اپنی رحمتوں سے ہمیں بخشش فرما دے ہماری. یا رب کریم ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے. اللہ ہمارے قدموں کو اس دین پر استقامت نصیب فرما. اللہ اس خیر کی طرف ہمیں ڈٹ کر لوگوں کو بھی بلانے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے ان زبانوں سے، ہمارے دلوں سے اللہ تیرا دین جاری ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد واللہ الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء.